الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آل عمران میں آیت نمبر 15 سے لفظی ترجمہ۔ قل کہہ دیجئے، کیا، انبئ میں خبر دوں، کم تم کو، کیا میں خبر دوں تم کو، اور یہ نبا سے ہے، نبا اہم خبر کو کہتے ہیں۔ بخیرن، بی ساتھ، خیر بہتر، ساتھ بہتر کے، من سے، ذالکم اس سے، للذین لیے ان لوگوں کے جنہوں نے، اتقوا تقوی اختیار کیا، اندہ پاس، ربہم ان کے رب کے، جناتن جنت کی جمع جنات، اور جنت باغ کو کہتے ہیں، تو یہاں پلورل فارم میں آیا ہے باغات، تجری بہتی ہے، من سے، تحت نیچے کو کہتے ہیں، تحتہا نیچے، آخر میں ہا پروناؤن لگا ہوا ہے ضمیر، ہا اس کے نیچے اس کے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وازواج و اور، ازواج بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، عبد کی جمع عباد بندوں کو۔ نیکسٹ آیت، الذین وہ لوگ جو، یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، انا بے شک، نا ہم بے شک ہم، آمن ایمان لائے، نا ہم ایمان لائے ہم، فاغفر پس بخش دے، لا لیے نہ ہمارے، لیے ہمارے یعنی ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقینا اور بچا ہم کو، عذاب النار عذاب آگ کے۔ نیکسٹ آیت، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین صادق کی جمع صادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین قاف نون تا سے ہے اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر آخر میں یا نون یا نون یا نون آ رہا ہے، یعنی پلورل کے لیے، جمع کے لیے آخر میں یا نون آتا ہے، لیکن اسی طرح تثنیہ یعنی دو کے لیے بھی آخر میں یا نون آتا ہے۔ اب اس کی پہچان ہم کیسے کریں گے کہ یہ تثنیہ کے لیے یا نون لگا ہے یا پلورل یا جمع کے فارم کے لیے یہ یا نون لگا ہے؟ تو بس یہ یاد رکھیں کہ جب یہ یا نون اینڈ میں آ جائے اور اس سے پہلے اگر زیر ہو تو یہ پلورل فارم کے لیے، جمع کے لیے اس طرح آتا ہے۔ والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار سحری کے وقت۔ نیکسٹ آیت، شہید اللہ گواہی دی اللہ نے، انا بے شک بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، والملائکۃ اور فرشتوں نے، اور اولو العلم علم والوں نے، اور علم والوں نے، قائماً اس حال میں کہ وہ قائم ہیں، بالقسط بھی ساتھ، قسط انصاف کو کہتے ہیں، انصاف کے ساتھ، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، العزیز غالب ہے، زبردست ہے،
الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں، لیکن آج کی آیت کو سمجھنے کے لیے لاسٹ لیسن کی ہماری جو پچھلی آیت تھی اس کو ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مزین کر دی گئی ہے، مزین خوبصورت بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت، جیسے اس میں ذکر آیا تھا عورتوں سے محبت، بیٹوں سے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتی، اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا کا سامان ہے، صرف یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر یہ چیزیں اللہ سے غافل نہ کریں تو یہ چیزیں بری نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اُنبئکم، کیا میں خبر دوں تمہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں خبر دوں اس دنیاوی سامان سے بہتر، یعنی اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہے، لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ بہتر کوئی ایسی چیز ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ تو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے ان سے بھی جو زیادہ بہتر چیز ہے اپنے رب کے پاس، وہ کیا چیزیں ہیں؟ جنات، باغات ہے، اور ایسی باغات ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ایک تو پتہ چلا ان کے لیے جنت ہے، باغات ہے جس میں نہریں ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں جس کے نیچے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور وہ ازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، وردوان من اللہ، اور ان سب سے بڑھ کر رضامندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت جو سب سے زیادہ بہتر ہے، جنت، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیوییں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی۔ اب اللہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جانا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ اب نیکسٹ 2 آیات میں یہاں پر متقی لوگ، پرہیزگار لوگوں کی دعا وہ بھی بتائی ہے، اور ان کی صفات دیکھتے ہیں کہ متقی لوگ، تقوی جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں، اور وہ ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور پھر ہم آج اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ ہماری دعائیں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ دیکھیں پرہیزگار لوگ کس طرح سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو وہ اپنی دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں، کس بات کا اعتراف کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ ان کو تو سب سے پہلی فکر اپنے ایمان کی ہوتی ہے، کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور سب سے بڑی پونجی تو ایمان ہی ہے، تو ان کو سب سے پہلی فکر اپنی ایمان کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ اعتراف بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ سو فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، ہمارے تمام گناہوں کو تو بخش دے، تو معاف فرما دے، اور تو ہمیں آگ سے بچا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ پرہیزگاروں کو سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ اپنے ایمان کی، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی، اور عذاب نار، آگ سے بچنے کی ان کو فکر ہوتی ہے۔ ان کی دعاؤں میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور ہم دیکھ لیں ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں، ہم آخرت کو بالکل 1% مانگتے ہوں گے، آخرت کے لیے ہماری 99% دعائیں صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں، ہماری اپنی خواہشات کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ دعا کو یاد کریں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھ لیتے ہیں صفات کیا ہے، کیونکہ جنت کس کے لیے اللہ نے تیار کی؟ متقیوں کے لیے۔ تو متقیوں کے عمل کیا ہوتے ہیں، وہ کیا ایسے کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ یہ صبر صرف مشکلات پر نہیں کرتے ہیں، یہ نیکی کے کاموں میں آنے والی مشکلات پر بھی صبر کرتے ہیں، گناہوں سے رکنے میں بھی، گناہوں کو چھوڑنے میں بھی صبر کرتے ہیں، پھر مصیبتوں اور مشکلات میں بھی صبر کرتے ہیں۔ والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم جھوٹ کا سہارا لے کر بچ جاتے ہیں۔ متقیوں کی یہ صفات نہیں ہوتی، متقی تو ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ والقانتین، اور فرما بردار، بس کوئی حکم اپنا رب کا آ گیا بس ماننا ہے،
اپنا سر جھکا دیتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اپنے رب کی، والمنفقین اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو مال سے زیادہ رب سے محبت ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور والمستغفرین بالاسحار، اور یہ بخشش مانگتے ہیں رات کے آخری حصے میں، سحری کے وقت۔ اتنا سب کچھ کر کے صبر بھی کر رہے ہیں، سچ بھی بول رہے ہیں، فرما برداری بھی کر رہے ہیں، اور اپنے مال میں سے خرچ بھی کر رہے ہیں، اور کرنے کے بعد بھی دیکھیں متقیوں کی صفات کیا ہوتی ہے، وہ رات میں اٹھ کر آخری حصے میں بخشش، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ اتنا کر کے یہ نہیں کہتے اتنا تو کر لیا بس، اور کیا کرنا ہے، بس جنت تو ہماری ہوئی۔ یہ سب کچھ کر کے بھی ڈر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ بخشش مانگ رہے ہیں اپنے رب سے۔ نیکسٹ آیت میں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور گواہی دی ہے خود اللہ نے، یہ یقینی بات ہے کہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود، کوئی الہ نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور تمام اہل علم نے انصاف پر قائم رہتے ہوئے کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اور بیان کیا ہے، اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس آیت میں اہل علم کی، جو علم سیکھنے والے ہیں، ان کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم سیکھنے کا شوق عطا فرمائے، اور یہ وہ علم ہے قرآن اور سنت کا علم ہے، کتاب اور سنت کا، کوئی دنیاوی علم نہیں۔ جو یہ علم حاصل کرتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنا نام لیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں کی صفات عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم